اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دینی معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جن کو بالکل نارملائز کر دیا گیا ہے، لیکن دین حق یعنی دین اسلام میں ان کی سینسٹیوٹی کا لیول کافی ہائی تھا، اور ان چیزوں کو ہمارے دینی معاشرے یا پھر بے دینی معاشرے میں بالکل عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے غصہ۔ کسی سے بھی بات کرو یا پوچھو، کچھ بھی کہو، فوراً غصے میں لال پیلی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شارٹ ٹیمپر ہوں۔ ہر کوئی یہ بات کہتا ہے، اور پھر اسی غصے کی بنیاد پر پہلے باتوں میں اور پھر فزیکلی ہاتھا پائی میں ایک دوسرے کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ دین کے باقی پہلو پہ تو غور و فکر لوگوں نے کی، لیکن دین کا بہت بڑا پہلو اخلاقی پہلو بھی تھا جس پہ کسی نے بھی غور و فکر نہیں کی۔ اور دوسری چیز ہے تکبر۔ یہ اتنی بڑی غلاظت ہے، یہ ہمارے خاص کر دینی معاشرے میں لوگوں پر جس طرح انڈیل دی گئی ہو، ہر ایک میں تکبر ہے، اور وہ تکبر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اصل بنیاد پہ نہیں، ان کو اصل میں تکبر کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کو تکبر کہتے ہیں ایک الگ بنیاد پر، حالانکہ وہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر سارے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک کو گنی چنے لوگوں کو نکالتے ہیں باہر، بولتے ہیں یہ تکبر ہیں، اور جو ان پہ وہ ڈیفینیشن فٹ کرتے ہیں اصل میں وہ ڈیفینیشن تکبر کی ہے ہی نہیں۔ تو انہی کی مذمت میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹل 10 تلک عشرۃ الکاملہ کی نسبت سے 10 حدیثیں پیش کروں گا، جن سے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اور میں حدیث کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا بنا اپنی انٹرپریٹیشن کیے ہوئے، بنا اپنی کوئی رائے دیے ہوئے، اور وہ حدیثیں بالکل عام فہم ہیں، ہر انسان کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو اسی کانٹیکس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری سے ہے۔ اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی سوال رپیٹ کیا، اور جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کا لیول کتنا ہائی ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بتا سکتے تھے اور دوسری بار کسی اور چیز کی وصیت کرتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار ایک ہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کر، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں جو سب سے بڑی خرابی پائی جائے کہ وہ غصہ ہوگا، اور وہ اس غصے اور ضد کی بنیاد پر اختلاف ایک دوسرے میں پیدا کریں گے اور تفریق پیدا کر کے ایک دوسرے فرقے میں بٹ جائیں گے۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو پچھاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ یعنی کوئی جمناسٹ، کوئی باڈی بلڈر، کوئی اسٹرانگ مین اصل میں طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ طاقتور اصل معنوں میں طاقتور وہ ہے جو اپنے مائنڈ کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لے جب اس کو غصہ آئے۔ فزیکلی صلاحیتوں کا کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل طاقت ہے وہ ہے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا جب اس کو غصہ آئے۔ اسی کانٹیکس میں جو تیسری حدیث ہے وہ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف شخص کی لوگ اسے ضعیف و ناتوان سمجھے، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا لے تو وہ اسے پورا فرما دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر، یعنی جس کو لوگ اپنی ذوق میں ضعیف، کمزور سمجھتے ہوں، وہ اصل میں جنتیوں کی جماعت میں سے ہے۔ اور جو تکبر ہے، بخیل ہے اور سرکش یعنی ضدی، جو ضد پہ اڑ جائے، وہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ تو ان سب لوگوں کے لمحہ فکری ہے کہ جو لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور بخیل ہیں اور متکبر ہیں، کہ وہ جو ان میں وہ کریکٹر پایا جاتا ہے وہ جہنمیوں والا ہے۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ تو اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا۔ اب تکبر کیا ہے وہ آگے حدیث میں آ جائے گا۔ تو یہ تکبر کتنی بڑی غلاظت ہے، اور اس میں تقریباً ہر ایک انسان اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں۔ 5ویں حدیث بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اب یہاں پر تکبر کی اصل ڈیفینیشن واضح ہو گئی کہ تکبر یہ ہے کہ اگر آپ کو حق بات پتہ چل جائے، سچ بات پتہ چل جائے، لیکن پھر بھی آپ اپنے ایگو کو رکھ کے اپنے ضد پہ اڑ جائیں کہ نہیں میں نہیں مانوں گا۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ نہیں میں اس طریقوں کو نہیں مانتا، میں جیسے پڑھ رہا تھا پہلے ویسے میں پڑھوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر جاننا کہ میں بڑا ہوں، میں معتبر انسان ہوں، یہ حقیر لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، جیسا کاسٹزم ہمارے یہاں معاشرے میں بالکل عام ہے کہ ایک کاسٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل تکبر یہ ہے۔ اب جو 6ٹھی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ایک روایت میں ہے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر، ان کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ ہی نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب اسی کانٹریسٹ میں جو 7ویں حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑھائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو کھینچے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ کہ جو عظمت اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھے، کہ لوگوں کو حقیر جانے، تکبر بن جائے، تکبر اس کے اندر آ جائے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، میں بڑا ہوں، عظیم ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت آگ میں پھینک دے گا اور اس کو کوئی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب جو 8ویں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چیونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جھیل کی طرف ہانکا جائے گا، آگوں کی آگ سب سے بڑی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی ٹنٹل خبال نامی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو متکبر شخصوں کا یہ حال ہوگا روز قیامت میں۔ تو یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تکبر اور غصہ پایا جاتا ہے، کہ وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روک لیں اور باز آ جائیں۔ اب جو 9ویں حدیث ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ اب یہاں پر یہ غصے کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے، تو اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور 10ویں حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ اب یہ دوسرا علاج ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے وہ وضو کر لے، یا اگر وہ کہیں پر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ غصے کا علاج ہے۔ تو جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔